السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کاروبار میں، روزگار میں برکت عطا فرمائے، تمام جائز مرادوں اور ارادوں کو پورا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی حج 2024 کا فارم بھرا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کا جانا قبول فرمائے، سبھی کا سلیکشن کرا دے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے اسٹیٹ کا قرہ کب ہوگا۔ اس سے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے۔ حج کس کے اوپر فرض ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طرح سے حج بھی فرض ہوگا۔ اگر کسی کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے تو یہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی ہے، کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی قیمت ہے 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، پھر بھی وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سال بھر گزرتے ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بقرعید کے دنوں میں اتنا مالدار ہے تو قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ حج کے دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو کیا حج بھی فرض ہو جاتا ہے؟ تو دوستو، حج جو ہے اس طرح سے فرض نہیں ہوتا۔ حج فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، بلکہ حج فرض ہونے کے لیے اتنا مال ہونا ضروری ہے کہ خرچ نکال کر، گھر کا خرچ نکال کر، اتنے ہم حج سے آئے، اتنے جو خرچ آئے گا گھر میں، گھر کا خرچ نکال کر باقی اتنا پیسہ ہمارے پاس ہو جس سے ہم مکہ مدینہ جا کر کے آ سکتے ہوں، آنے جانے کا پورا خرچ اور جو بھی ضرورتیں ہیں وہ سب پوری ہو جائے اور گھر کا خرچ بھی بچ جائے۔ اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارے اوپر حج فرض ہے۔ تو دوستو، میں نے سوچا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مسئلہ بھی ضرور بتایا جائے، اس لیے میں نے آپ حضرات کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور مسائل سوالات کے اندر ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب ایم پی کے فارم کتنے بھرے ہیں، بتائیں۔ بھائی، ایم پی کے جو فارم بھرے گئے ہیں وہ تقریباً 9,000 کچھ بھرے گئے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب یو پی کا قرہ ہوگا کیا؟ بنا قرے کے ہی یو پی والے سب سلیکٹ ہوں گے؟ اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بھائی نے پوچھا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین، تلنگانہ کا کوٹا کتنا ہے اور کتنی اپلیکیشن آئی ہیں؟ بھائی، تلنگانہ کا دیکھیے، کوٹے کے بارے میں تو ابھی کسی کا نہیں پتہ، کیونکہ حج کمیٹی نے ابھی اعلان نہیں کیا کہ کون سے اسٹیٹ کو کتنا کوٹا دیا جائے گا۔ ہاں، تلنگانہ کی جو اپلیکیشن آئی ہے وہ تقریباً 11,500 آئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایم پی کا کوٹا کتنا ہے، تو میں نے بتا دیا۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے والدین کا کور نمبر تو آ گیا ہے پر سرچ کرنے پر کوئی ڈیٹیل نہیں دکھا رہا ہے۔ بھائی، جس کی ڈیٹیل نہیں دکھ رہی ہے وہ پریشان ہے، تو دوستو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا کور نمبر، ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ کا حج 2024 کے سوال، جس کا ڈسکرپشن میں نے لنک دے رکھا ہے، اس کے اوپر کلک کر کے جوائنٹ ہو جائے اور وہاں اپنا کور نمبر بھیجے اور انشاءاللہ وہاں چیک کر کے آپ کو آپ کے اسٹیٹس کو جو ہے اسکرین شاٹ لے کر کے گروپ میں بھیج دیا جائے گا، آپ وہاں سے چیک کروا سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کو نو کرنا ہے، کیا اس کے ایڈٹ کا آپشن ہے کیا؟ نہیں بھائی، اس کا کوئی آپشن نہیں ہے، کور نمبر آنے کے بعد ایڈٹ کا آپشن ختم ہو گیا۔
بھائی نے پوچھا کہ حاجی صاحب راجستھان کا کتنا کوٹا ہے اور کتنے فارم بھرے گئے ہیں؟ بھائی کوٹے کے بارے میں نہیں پتہ، فارم تقریباً 4100 کچھ فارم بھرے گئے ہیں راجستھان سے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے 2 میں سے ایک کا پاسپورٹ نہیں آیا ہے، 10 دن میں آ جائے گا۔ بھائی اب پاسپورٹ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ حضور میں ملا کولکتہ سے فلائٹ کیسے ملے گا، کون سا نمبر فلائٹ ویزا حج کمیٹی کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی آپ کو جو کور نمبر دیا گیا ہے اسی سے سب کچھ پتہ چلے گا۔ آپ کا اسٹیٹس جب کھلے گا تو اس کے اندر جو ہے فلائٹ کی ڈیٹ بھی، کون سی فلائٹ ہے، کون سی کمپنی کی ہے، فلائٹ کا نمبر کیا ہے، کون سی تاریخ کی ہے، کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہے، دن میں ہے یا رات میں ہے، ادھر سے کس ٹائم ہے، وہ سب جو ہے کور نمبر سے ہی پتہ چلے گا۔ کور نمبر سے آپ اپنے اسٹیٹس کو جو ہے چیک کرتے رہیں گے، اور وہ تینوں قسط جمع ہونے کے بعد عید کے آس پاس پتہ چلے گا، ابھی سے نہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ گورنمنٹ ٹیچر کے لیے کب اور کیا کیا درخواست لگتا ہے؟ بھائی گورنمنٹ ٹیچر کے لیے جو ہے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں یا حجوں کی خدمت میں جا رہے ہیں، ایک تو پہلے وضاحت کریں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرا نام نظام احمد ہے، چنئی میں رہتا ہوں، عزیزیہ میں ہیئر ڈرائر یوز کر سکتے ہیں؟ 8 تاریخ کو مینا میں جانے کے بعد نہانے کے بعد سر کے بال تولیہ سے صاف کر سکتے ہیں کیا؟ اسی طریقے سے جینٹس اور لیڈیز دونوں کے لیے یہ سوال ہے۔ میں مینا میں لیڈیز ہیئر ڈرائر یوز کر سکتی ہے کیا؟ بھائی دیکھیے مینا میں 8 تاریخ کو جانے کے بعد نہیں، جب آپ نے احرام باندھ لیا تو احرام کی ساری پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہو گئی۔ اس میں احرام باندھنے کے بعد میں غسل کرنے کی ضرورت ہو تو غسل کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں تولیہ سے صاف کرنا چاہیں تو تولیہ سے صاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہیئر ڈرائر جو ہے یہ بال سکھانے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ بھائی نے پوچھا کہ چنئی کا کوٹا کتنا ہے؟ بھائی چنئی کے کوٹے کے بارے میں نہیں پتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ تلنگانہ کی اپلیکیشن کتنی آئی ہے؟ تلنگانہ کی اپلیکیشن 11,500۔ بھائی نے پوچھا کہ امبارکیشن پوائنٹ فائنل کب ہوگا؟ امبارکیشن پوائنٹ بھائی فائنل جو ہے جانے سے پہلے جب آپ کا ویزا لگے گا اسی وقت ہوگا، عید کے آس پاس ہوگا، ابھی سے نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا کہنا ہے کہ پہلے حج کمیٹی میں خرچ کم آتا تھا، اب جو ہے خرچ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو غریب انسان کیسے حج پر جا سکتا ہے؟ حج کمیٹی سے درخواست ہے کہ حج کا جو خرچ آ رہا ہے وہ کم ہونا چاہیے، یہ SMS آگے تک جانا چاہیے۔ بھائی ہر چیز کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، پہلے جو ہے سرکار کی طرف سے کچھ مدد کی جاتی تھی تو حج جو ہے سستا پڑ جاتا تھا، لیکن وہ جو ہے جب تک مودی کی حکومت آئی ہے وہ ختم کر دیا گیا، اس کی وجہ سے مہنگا ہوا اور اس کے بعد میں ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا کہ لاگن ID اور پاسورڈ معلوم نہیں، وہ حج کمیٹی والوں نے فارم بھرا ہے، ہم کو نہیں پتہ، کیسے چیک کریں؟ بھائی اپنا جو کور نمبر آپ کا آیا ہے اسے ہمارے گروپ میں بھیج دے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اڑیسہ سے ہوں، کور نمبر کا انفارمیشن کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی کور نمبر آپ کا اگر نہیں آیا ہے تو آپ اپنی ID پاسورڈ لاگن کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر کور نمبر آیا ملے گا آپ کو۔ بھائی نے کہا کہ ہم اسٹیٹ حج کمیٹی سے فارم بھرے ہیں تو لاگن اور پاسورڈ ID ڈالے کیونکہ لاگن نہیں؟ بھائی جہاں سے آپ نے فارم بھرا ہے آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ بھائی نے کہا کہ کیا ریاض الجنہ ایک سے زیادہ بار پرمٹ لے کر نفل ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ لیڈیز لوگ کتنی بار نفل پڑھ سکتی ہیں؟ لیڈیز بھی جتنی بار بھی آپ کو پرمٹ مل جائے اتنی بار آپ جا سکتے ہیں۔ لیڈیز کے لیے وقت الگ ہوتا ہے، مردوں کا تو چلتا رہتا ہے۔ لیڈیز کے لیے صبح
فجر کے بعد اور عصر کے بعد وقت دیا جاتا ہے، ان کی بھی لائنیں لگتی ہے اور وہ اپنا پرمٹ دکھا کر جا سکتی ہے، اور بس 2 ہی نفل ادا کر سکتی ہے، زیادہ دیر وہاں نہیں رکنے دیا جاتا، پولیس والے فوراً باہر کر دیتے ہیں کیونکہ باقی اور لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں، سبھی کا نمبر آنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا دونوں قربانی ہونے کے بعد ہی کنکر مارنی ہوگی؟ نہیں بھائی، کنکر جو ماری جاتی ہے وہ قربانی ہونے سے پہلے ماری جاتی ہے، ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھے۔ اس دن جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکر ماری جائے گی پہلے دن، تینوں شیطان کو نہیں، بڑے شیطان کو کنکر ماری جائے گی۔ کنکر مارنے کے بعد قربانی ہوگی، اور آپ کے احرام کا جو تعلق ہے، آپ کے احرام کا جو تعلق ہے وہ وہاں کی قربانی سے ہے، مکے کی قربانی سے، نہ کہ ہندوستان کی قربانی سے۔ اس لیے آپ یہاں کی قربانی کا انتظار نہیں بلکہ وہاں کی قربانی ہونی چاہیے۔ جب وہاں کی قربانی ہو جائے تو آپ حلق کرا کر یعنی اپنے بال کٹا کر گنجے ہو کر اور اپنا غسل کر کے اپنا احرام اتار سکتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ آپ حضرات کے سوالات تھے جن کا میں نے جواب دیا ہے۔ یہ قرے کے بارے میں جو معلوم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اسٹیٹ کا کب ہوگا، ہمارے اسٹیٹ کا کب ہوگا، کون سے اسٹیٹ کا کب ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، قرہ جو ہوتا ہے وہ سبھی کا ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، سبھی اسٹیٹ کا ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا۔ قرہ کبھی جو ہے ممبئی سے کیا جاتا ہے، کبھی دہلی سے کیا جاتا ہے، اس سال پتہ نہیں کہاں سے کیا جائے گا، جہاں سے بھی کیا جائے گا بہرحال اسی دن PDF جو ہے حج کمیٹی کے ویب سائٹ پر آ جائے گی، کتنے لوگوں کا سلیکشن ہوا ہے، کتنے لوگوں کا نہیں ہوا، جو ویٹنگ میں ہے ویٹنگ لسٹ بھی آ جائے گی۔ تو آپ فکر نہ کریں، آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے دوستو چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔